میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈیلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ خیریت سے اپنے گھر چلی جائے۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے، جیسے ہمیں بڑے اسپتال ٹرانسفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل نہیں کرتے، دوائیاں پابندی سے نہیں لیتی، غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس کو بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتی بھی ہے تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دے۔ اچھے اعضاء سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز اسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تاکہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزرنے کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کی دن تھی، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی جھونکی لگ رہی تھی۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی، لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا، اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتی ہی میں سمجھ گئی ڈیلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں اسپتال میں اپنی انٹری کی آنا فری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا، جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوری لے آئی۔ جی بہتر، کانسٹیبل معراج پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا، وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کی۔ پھر ایک گھنٹہ بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھیں کی بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا تھا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار قہقہا لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا قہقہا لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا، یہ قہقہا کس نے لگایا؟